اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کل کی تراویح میں ہم نے کچھ انبیاء کرام علیہم السلام کے اور ان کی قوموں کے بارے میں جو قصے قرآن میں ہیں اس حوالے سے ہم نے وہ تلاوت سماعت فرمائی تھی۔ سب سے پہلا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اس قوم کو تبلیغ فرمائی، اور آپ کی عمر 950 سال تھی، اور 950 سال آپ تبلیغ کرتے رہے۔ لیکن اس 950 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں مختلف روایت کے مطابق 40 یا 50 لوگ جو ہے وہ آپ کے اوپر ایمان لائے، لیکن نوح علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری اور روزانہ جو ہے تر و تازہ ہو کر ایک نئے جذبے کے تحت اور نئے جذبے کے ساتھ لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے۔ اور ظاہر ہے کہ بہت زیادہ جب پریشان ہو گئے تو پھر انہی کی دعا قرآن میں ملتی کہ انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ تعالیٰ میں بے شک مغلوب ہو گیا ہوں، میری مدد فرما۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، لیکن جب وہ نہ مانے تو انہوں نے بد دعا دی اور پھر ان کو ایک شدید طوفان میں غرق کر دیا گیا۔ دوسرا واقعہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ہے۔ قوم عاد عربوں کی ابتدائی نسل کی ایک قوم تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کم از کم 2000 سال پہلے یمن کے علاقے حضر موت کے آس پاس آباد تھی۔ یہ لوگ اپنی جسمانی طاقت اور پتھروں کو تراشنے کے ہنر میں بہت ماہر تھے اور مشہور تھے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی اور اپنی طاقت کے گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑی دردمندی سے سمجھانے کی کوشش کی اور ان کو تنبیہ کی اور کہا کہ یہ جو کام تم کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، اللہ ہمارا رب ہے، فاتقوا اللہ واطیعون، کہ بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ لیکن ان کی قوم نے بھی جو ہے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی، اور حضرت ہود علیہ السلام نے جو ہے جب ان کو بہت سمجھایا لیکن وہ قوم باز نہیں آئی تو پھر آسمان سے ان پر بھی عذاب کا کوڑا برسا اور ان کے اوپر اتنی تیز آندھی جو ہے کا عذاب بھیجا گیا جو 8 دن تک متواتر جاری رہا، یہاں تک کہ ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ عزیز دوستو ساتھیو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ 2 چیزیں دعا میں مانگی تھی۔ اللہ ایک تو میری قوم پہ عذاب اس طرح سے مسلط نہ کرنا جس طرح دوسری قوموں میں مسلط کیا گیا تھا، اور نہ میری قوم کے لوگوں کی شکلوں کو بگاڑ دینا، جیسے پہلے کے لوگوں کسی کو بندر بنا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل اللہ نے آپ کی دعا قبول کی ہے، تو آج جو ہے ہم لوگ ان چیزوں سے محفوظ ہیں۔ تیسرا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا ہے۔ سمود بھی قوم عادی کی نسل سے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کچھ لوگ جو اس عذاب سے بچ گئے تھے تو پھر یہ انہی لوگوں کی اولاد تھے، اور سمود ان کے دادا کا نام تھا، اس لیے ان کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قوم عرب اور شام کے درمیانی علاقے میں آباد تھی، اور ان کے راستوں میں آج بھی ان کے کھنڈرات باقی ہیں۔ اس قوم میں بھی رفتہ رفتہ بت پرستی کی بیماری پیدا ہو گئی تھی، اور اس کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پھیل گئی تھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جوانی سے بڑھاپے تک اپنی اس قوم کو تبلیغ کی، اور جس کے نتیجے میں ان لوگوں نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے سامنے سے پہاڑ سے کوئی اونٹنی نکال کر دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے پہاڑ سے اونٹنی نکال کر بھی دکھا دی۔ اس پر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، مگر بڑے سردار اپنے عہد سے پھر گئے، پھر دوسرے لوگوں کو بھی روک دیا اور اونٹنی کو بھی نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو منع کیا، مگر ایک شخص جس کا نام قزار تھا اس نے اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ 3 دن میں ان پر عذاب آئے گا،
اور اس کی نشانی پہلے دن چہروں کا رنگ پیلا، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن کالا ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان لوگوں نے اپنی ضدی قوم تھی، استغفار کی بجائے اور حضرت صالح علیہ السلام کی بات پر عمل کرنے کی بجائے جو ہے ان کو ہلاک کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کو ہلاک کر ڈالا۔ پہلے شدید زلزلہ آیا اور پھر ایک ہیبت ناک چیخ کی آواز نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، تیسری ایک قوم کا جو تذکرہ کل کے سپارے میں ہم نے تلاوت کیا تھا وہ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور عراق میں پیدا ہوئے، اور ان کو اللہ نے اردن کے شہر صدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ مرکزی شہر تھا، اس کے مضافات میں اور بستیاں بھی تھیں۔ کفر و شرک کے علاوہ ان لوگوں کی شرمناک بدعملی تھی کہ وہ ہم جنس پرستی کی لعنت میں گرفتار تھے، اور جن کا ارتکاب قرآن کریم کے مطابق ان سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا، مگر وہ بھی اپنی روش سے باز نہ آئے، تو اللہ کی طرف سے ان پر پتھروں کی بارش کی گئی اور ان تمام بستیوں کو الٹ دیا گیا۔ پھر پانچواں واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ہے، جو کہ ہم نے جو ہے 9ویں پارے کے شروع میں اس کو جو ہے تلاوت کیا ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ ہم آج کی تراویح کے حوالے سے بیان کریں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، جو ایک قبیلہ اور بستی دونوں کا نام ہے۔ بعض روایت کے مطابق یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے۔ مدین کے لوگ بھی کفر و شرک میں مبتلا تھے اور بہت سی بدعنوانیاں بھی تھیں، مثلا ناپ تول میں کمی کرتے تھے، زبردستی ٹیکس وصول کرتے تھے، اور کچھ لوگ ڈاکے بھی ڈالتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جانے والوں کو زبردستی روکتے تھے اور انہیں تنگ کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو بہت سمجھایا، مگر قوم نے کچھ اثر نہ لیا۔ حالانکہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تقریر و خطابت کا ملکہ عطا فرمایا تھا، اور جس کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے ان پر سخت گرمی، اس بادل سے آگ برسنے لگی، پھر زلزلہ آیا، اور اس کے ساتھ عموماً آواز بھی ہوتی ہے جسے چنگھاڑ کہا گیا، یعنی اس کے نتیجے میں اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہلاک کر ڈالا۔ پانچوں قصے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 94 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جن قوموں اور بستیوں کو ہلاک کیا گیا وہ ایسے ہی جلدی سے نہیں ہلاک کیا گیا، بلکہ سالہ سال ان پر محنت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے نبی، رسول اور پیغمبر بھیجے، جنہوں نے اللہ کی پیغام کو ان تک، اپنی قوم تک پہنچایا، اور جن برائیوں میں اور جن چیزوں میں وہ مبتلا تھے، جن برے کاموں میں مبتلا تھے، شرک میں، بت پرستی میں، ناپ تول کی کمی میں، ڈاکہ ڈالنے میں، ریزنی میں، ہم جنس پرستی میں، اور جو ان کے خرابیاں اور برائیاں تھیں، ان سب برائیوں سے پہلے جو ہے نبیوں نے وقت کے ان کے درمیان جو بھی آئے تھے ان کو روکا اور منع فرمایا، اور کہا دیکھو باز آ جاؤ، اگر تم باز نہیں آئے تو تم پہ اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا جائے گا۔ اس کے بعد 9ویں پارے کے تیسرے رکوع کی آیت نمبر 103 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے، جو آیت نمبر 162 تک پھیلا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں سب سے زیادہ ہے، اور ان میں بھی سب سے زیادہ اس سورہ اعراف میں آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 120 سال عمر عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چوتھی پشت میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتے ہیں۔ سورہ یوسف نے قرآن کریم نے بتلایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ بنائے گئے تو انہوں نے اپنے والدین اور بھائیوں کو مصر بلا لیا تھا، اور یہیں سے بنی اسرائیل کی مصر میں ابتدا ہوئی تھی۔ مصر کے بادشاہ نے ان کو شہر سے الگ ایک علاقہ دے دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد رفتہ رفتہ مصر کے بادشاہوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ مصر کے تمام بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ انہی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ جس کا نام منفتح تھا، اس کی 640 سال عمر تھی، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، یعنی فرعون ان فرعونوں میں سے ہی تھا یہ، اور جس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ فقال انا ربکم الاعلیٰ،
اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان تقریباً 400 سال کا فاصلہ ہے۔ قرآن مجید میں ہم جب تلاوت کرتے ہیں کہ اذهب إلى فرعون إنه طغى، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف جب کہا کہ جائیے فرعون کی طرف، اس نے طاغوت جو ہے اپنے طاغوت بن گیا ہے وہ، اور خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، تو فرعون نے مذاق کے طور پہ کہا کہ اچھا اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی، جو دیکھتے ہی دیکھتے خوفناک، پھر آپ نے اپنا باہر نکالا، اس سے ایسا نور نکلا جس سے آزو روشنی جو ہے پیدا ہو گئی۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اسے یہ ڈر ہوا کہ کہیں لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں، تو اس لیے اس نے اپنے مشیروں سے کہا کہ یہ ایک جادوگر ہے جو تمہارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، لہذا تم مجھے مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں بڑے بڑے جو ہے ماہر جادوگر موجود ہیں، ان سب کو جمع کرتے ہیں اور ایک مجمع عام میں، ایک اجتماع عام میں کہہ لیں یا ایک جلسہ عام میں فرعون اپنے تمام جادوگروں کے ساتھ جو ہے وہ آ گیا، نکل آیا، اور فرعون کے جتنے بھی جادوگر تھے انہوں نے اپنی رسیاں پھینکیں جو چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو ہے اس عصا کو زمین پر پھینکا تو وہ ایک بڑا خوفناک اژدہا بن گیا، اور فرعون کے سارے جادوگروں کے جتنی بھی جادو تھے، جتنے بھی سانپ بنے تھے، ان سب کو ایک ایک کر کے کھا گیا۔ عزیز دوستو، ساتھیو، اس کے باوجود ظاہر ہے کہ فرعون نے تو یہ معجزہ دیکھ لیا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ نبی برحق ہیں، لیکن جو ہے وہ اس کے دل میں کوئی ایمان کا جذبہ پیدا نہیں ہوا۔ لیکن جو جادوگر تھے وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی آسمانی جو ہے وہ عمل ہے، کوئی آسمانی نبی ہے، کوئی اللہ کا برگزیدہ پیغمبر ہے، جو اس طرح اس نے آج ہمارے سارے جادوؤں کو ملیہ میٹ کر دیا۔ فرعون اور اس کے حواری اس کے بعد بھی ضد اور ہٹ دھرمی میں لگے رہے، مسلسل سرکشی، تکبر اور انکار اور ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یکے بعد دیگرے مختلف عذابوں اور آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ مثلا ایسا طوفان اللہ نے بھیجا کہ ان کی ساری کھیتیاں تباہ ہو گئیں، ٹڈیوں کے دل جو آتے ہیں، ٹڈی دل، وہ پورے کے پورے ایک غول آ گئے، انہوں نے درختوں کے پتے تک چٹ کر دیے، اس قدر چیچڑیاں پیدا ہو گئیں کہ انہوں نے سارا غلہ ہی جو ہے خراب کر دیا۔ مینڈکوں کی اتنی کثرت ہو گئی کہ بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تو مینڈک منہ کی طرف چھلانگ لگاتے، ان کی نہروں اور کنوؤں اور مٹکوں تک کا پانی جو ہے وہ خون میں تبدیل ہو گیا۔ جب کوئی عذاب آتا اور یہ لوگ پریشان ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آزاری کرتے، ان کے پاس آتے اور کہتے کہ آپ نے اگر اللہ سے ہمیں اس عذاب سے نجات دلا دی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب وہ عذاب ٹل جاتا تو پھر وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ آ جاتے اور پھر وہی کچھ کرنے لگتے جو پہلے کر رہے ہوتے۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو رات کی تاریکی میں لے کر نکل گئے، اور پھر جو ہے پورا واقعہ ہے کہ فرعون بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اس نے آپ کا پیچھا کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنی فوجوں کو دریائے نیل کے اندر جو ہے جانے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے 12 راستے بنا دیے، اور اس 12 راستوں پہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بنی اسرائیل کے جو ایمان لائے تھے لوگ وہ راستے سے نکل گئے، اور فرعون جو ہے وہ اس نے بھی حکم دیا کہ جو ہے اس کی اپنی فوجوں کو تم بھی جو ہے اس دریا کے اندر اپنے گھوڑے اتار دو۔ اور لیکن جب وہ عین بیچ کے اندر فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ دریا پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کے جو راستے بنے ہوئے تھے ان کو ملنے کا حکم دیا، اور وہ سب کے سب اس میں غرق ہو گئے۔ اور آخری وقت میں بھی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جب وہ بالکل غرق ہو رہا تھا کہ اے موسیٰ، میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں، مگر اللہ نے کہا کہ اب تمہارا ایمان لانا
موت کو دیکھ کر اب جو ہے اللہ کو قبول نہیں۔ عزیز دوستو ساتھیو، قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ ہے اور بہت بڑا تذکرہ ہے کہ وَإِذَا غَرَقْنَا عَلَىٰ فِرْعَوْنَ، کہ ہم نے جب فرعون اور اس کی آل کو غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون سے آزادی نصیب ہوئی تو ان کو ایک دستور زندگی کی ضرورت پیش آئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا لیا۔ وہاں انہوں نے 40 دن قیام کیا اور روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، اور دستور زندگی کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی عطا ہوئی۔ ادھر آپ کے پیچھے بنی اسرائیل کو سامری نے بہلا پھسلا کر بچڑے کی عبادت شروع کروا دی، آپ واپس لائے تو آپ کو ان کی مشرکانہ حرکت پر بہت دکھ ہوا۔ بنی اسرائیل کی عجیب حالت تھی کہ قدم قدم پر پھسل جاتے تھے، وعدے کرتے تھے اور بھلا دیتے تھے۔ اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے رسول ان کو اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں اور مگر وہ ان کو بالکل ہی چھوڑ نکلا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ عام طور پر مفسرین نے اسے بلعم بن باورہ کا قصہ قرار دیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فلسطین کے علاقے موآب میں یہ ایک عابد و زاہد شخص تھا۔ اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس وقت علاقے میں بت پرست قوموں کا قبضہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کا لشکر لے کر اس علاقے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی فوجیں موآب کے دروازے پر پہنچ گئیں تو وہاں کے بادشاہ نے بلعم سے کہا کہ وہ ان کے خلاف بد دعا کرے۔ پہلے تو وہ راضی نہ ہوا، مگر پھر انعام و اکرام کے لالچ میں آ کر ہاتھ اٹھا لیے، مگر اللہ کے بجائے حضرت موسیٰ کے حق میں دعا کو جاری فرما دیا۔ پھر اس نے بادشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ بنی اسرائیل کو عورتوں کے فتنے میں مبتلا کر دو۔ بنی اسرائیل اس فتنے میں مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ سے ان میں عذاب کے طور پر طاعون کی وبا پھوٹ پڑی۔ بلعم بن باورہ کی بدعملی کی وجہ سے اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکل پڑی تھی۔ اس قصے سے ہی سبق ملتا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم اور عبادت کے شرف سے نوازا ہو، اس کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ احتیاط و تقوی سے کام لینا چاہیے۔ اگر ایسا شخص اللہ کی آیت کی خلاف ورزی کر کے ناجائز خواہشات کے پیچھے چل پڑے تو اس کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں ہوتا ہے۔ 188، 199 اور 200 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر درگزر کا رویہ اپنائیے اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں کی طرف دھیان نہ کیجیے۔ عزیز دوستو ساتھیو، کل تھوڑی سی جو ہے تعطل کی وجہ سے میں نے کل کی تراویح کا کچھ حصہ بیان کیا۔ آج کی تراویح مختصراً آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ آج سورۃ الانفال کی تلاوت شروع ہوئی ہے، اور اس سورت کے پہلے ہی جملے میں انفال کا لفظ آیا، یسألونک عن الانفال۔ اسی لفظ کو اس کے نام کے لیے مقرر کیا۔ انفال نفل کی جمع ہے اور اس کے لفظی معنی زیادتی کے ہیں، اور شرعی اعتبار سے اس کے معنی وہ مال ہیں جو جنگ کے بعد دشمن سے حاصل ہو، جس کو مال غنیمت بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا بھی مال غنیمت کا حکم بیان کرنے سے ہوئی ہے، اور 10ویں پارے کے شروع میں اس کی مزید تفصیل ہے، جس میں بتایا گیا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دیا جائے گا، اور جبکہ 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوں گے۔ اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو 6 بار یا ایھا الذین آمنوا کے محبت آمیز لہجے میں خطاب سے یاد فرمایا ہے، اور جہاد سے متعلق ایسے ارشاد فرمائے ہیں جن کے ذریعے سے میدان جہاد میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے جا سکتے ہیں۔ پھر کفار و مشرکین کو نہایت سبق آموز انداز میں تنبیہ کی گئی ہے، اور جنگ و صلح کے بھی کچھ احکامات بیان فرمائے گئے ہیں۔ اسی طرح اسلامی مملکت کے دستور قانون کی بعض دفعات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں اسلام اور کفر کے درمیان ہونے والی سب سے پہلی جنگ یعنی غزوہ بدر کے بارے میں مستقل تبصرہ کیا گیا ہے، اور اس اخلاقی مقصد کو بھی بتایا گیا ہے کہ جو حق و باطل کے اس معرکے میں تھا،
اور ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے پہلے غزوہ بدر کی وجہ اور معاندین کے اس پر اعتراضات کے جواب، اور پھر مختصراً غزوہ بدر کا حال اس صورت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد 13 سال قیام فرمایا، جس کے دوران آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام کو طرح طرح کی تکالیف جو ہے پہنچائیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ ہی بنایا گیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین پیش کرتے تو آپ کو طرح طرح سے جو ہے ستایا جاتا، اور آپ کے اوپر اوجڑی تک ڈالی جاتی، اونٹ کی اوجڑی، بکری کی اوجڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر گھر آتے اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ہے پھر اس کو ہٹاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، ان تمام مشکلات کو انگیز کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو جاری رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے بالکل جو ہے وہ اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی طرح ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے لوگوں سے دل برداشتہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے طائف کا رخ کیا کہ طائف کے لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور وہ شاید سمجھدار ہیں، اور میں ان کو دعوت دوں گا تو مکہ میں وہ میری دعوت کو زیادہ جو ہے قبول کریں گے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی، اللہ کا پیغام اور اس دعوت کو جب طائف کے لوگوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس دعوت کا یکسر انکار کر دیا، اس دعوت کا کفر کیا، بلکہ طائف کے جو ہے اوباش نوجوان جو چھچورے قسم کے لڑکے تھے ان کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لہو لہان ہو گئے، یہاں تک کہ ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سستانے کے لیے بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک جو ہے وہ خون سے بھر گیا۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کا تذکرہ کسی اور انداز سے تو ہوتا ہے کہ بڑی بابرکت ہے، اور اس کو بالکل مسجد میں جو ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کو لوگ لٹکا لیتے ہیں، لیکن کوئی یہ تذکرہ نہیں کرتا کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک طائف کے جو ہے لوگوں کے ظلم و تشدد کی وجہ سے خون سے بھر گئی تھی۔ آج کوئی اس کو یاد نہیں کرتا۔ عزیز دوستو، ساتھیوں، اس وقت جبریل علیہ السلام جو ہے ایک پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ نازل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ طائف کی بستی، طائف کی وادی جو 2 پہاڑوں کے درمیان بسا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو جو ہے میں ملا دوں تاکہ یہ بستی کے لوگ پس کر رہ جائیں۔ اور اس وقت میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو یہ جواب دیا کہ اے فرشتو، انا بعثت رحمہ ولکن بعثت لعنہ، کہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں لعنت بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہا اے فرشتو، آج اگر یہ طائف کے لوگ میری بات نہیں سن رہے ہیں، یہ نادان ہیں، لیکن مجھے یقین ہے اللہ کے اوپر، اللہ کی ذات پر اور اپنی سچی دعوت کے اوپر کہ انشاءاللہ آج یہ نہیں تو کل ان کی اولادیں ضرور اس دعوت پر ایمان لائیں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے حوالے سے اگر آج ہم دیکھیں تو آج طائف، سعودی عرب کے اندر طائف کا شہر موجود، یہود و نصارہ آباد ہیں کہ مشرکین آباد ہیں؟ آج طائف میں الحمدللہ سب مسلمان آباد ہیں۔ یہ میرے آقا کی پیشن گوئی تھی۔ عزیز دوستو اور ساتھیوں، اسی طرح جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی اس دعوت کو پیش کرتے رہے اور پھر مکے کے اندر لوگ آپ کو صادق و امین کہہ کر پکارنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت بن گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک داعی اللہ کے طور پر ابھرے۔ پورے مکے کی جو ریاست ہے، مکے کے جو لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں بھی لائے تھے، وہ بھی جو ہے ایک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت کے قائل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ تو عزیز دوستو ساتھیوں، حضرت ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد 13 سال قیام فرمایا تھا، تو مدینہ منورہ تشریف لے آنے کے حوالے سے جو ہے آگے تذکرہ ہے کہ
اس صورت میں موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہ بات بھی کفار کو برداشت نہ ہوئی، چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو مدینہ منورہ میں خط لکھا کہ تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو پناہ دی ہے، اس کو ختم کر دو ورنہ ہم تم پر حملہ کریں گے۔ اسی طرح ایک انصاری سردار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ گئے تو طواف کے دوران ابو جہل نے ان سے کہا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے، اگر تم ہمارے ایک سردار کی پناہ میں نہ ہوتے تو یہاں سے زندہ واپس نہ جاتے، جس کا مطلب یہ تھا کہ آئندہ مدینہ منورہ کا کوئی آدمی مکہ مکرمہ آئے گا تو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم ہمارے آدمیوں کو مکہ مکرمہ آنے سے روکو گے تو ہم تمہارے لیے اس سے بڑی رکاوٹ کھڑی کر دیں گے، یعنی تمہارے تجارتی قافلے جو مدینہ منورہ کے راستے شام وغیرہ جاتے ہیں ان کو روکنے اور حملہ کرنے میں آزاد ہوں گے۔ اس کے بعد کفار نے اپنی کچھ کارروائی بھی کی کہ مسلمانوں کے مویشی وغیرہ مدینہ منورہ کے آس پاس سے لوٹ لیے گئے۔ حالات کے اسی پس منظر میں کفار کا ایک قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے تجارتی قافلہ لے کر واپس مدینہ منورہ کے راستے مکہ مکرمہ جا رہا تھا۔ یہ قافلہ جو ہے 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا اور 50,000 دینار کا سامان لا رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے چیلنج کے مطابق اس قافلے پر حملے کا ارادہ کیا اور صرف 313 جانثاروں کے ساتھ، جن کے پاس صرف 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور 60 زریں تھی، مدینہ منورہ سے نکلے۔ معترضین نے اس بات پر اعتراض کیا ہے کہ ایک پرامن قافلے پر حملہ کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اور بعض روشن خیال مسلمانوں نے بھی مرعوب ہو کر یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ قافلے پر حملے کا نہیں تھا، بلکہ ابو سفیان نے خود خطرہ محسوس کر کے ابو جہل کو حملے کی دعوت دی تھی، لیکن یہ بات درست نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو واقعات ہم نے اوپر بیان کیے ہیں ان کی روشنی میں فریقین کے درمیان ایک مسلسل جنگ کی حالت موجود تھی اور دونوں ایک دوسرے کو چیلنج دے رکھے تھے، بلکہ کفار کی طرف سے عملی چھیڑ چھاڑ بھی شروع ہو چکی تھی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں پہلے سے متنبع کرائے تھے کہ ان کے قافلوں پر حملہ کرنے میں آزاد ہوں گے۔ اس دور میں شہری اور فوجی افراد کی تفریق نہیں ہوتی تھی، بلکہ ہر بالغ مرد مقاتلہ یعنی لڑنے والا کہلاتا تھا، اور چنانچہ قافلے کی سرکردگی ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کھلا دشمن تھا، وہ بھی مسلمانوں کو ستانے میں پیش تھے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ تو یہ قافلہ بھی اگر مکہ مکرمہ پہنچ جاتا تو اس قافلے کا مال بھی مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا، اس لیے اس قافلے کو ایک پورا قافلہ قرار دینا اس وقت کے حالات سے ناواقفیت یا محض عناد کا کرشمہ ہے